دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ خاکوانی صاحب اپنا سوال میں دوبارہ مختصر ترین الفاظ میں، کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کا غم و غصہ اب اس سطح تک پہنچ گیا ہے کہ حکومت سے نہیں جمہوریت سے مایوسی ہے اور راستہ ہموار ہے غیر آئینی، غیر قانونی، غیر پارلیمانی، جو بھی آپ اس کو لفظ کہہ دیں، اس طرح کی تبدیلی کا؟ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ لوگوں نے اتنی مشکل سے ایک الیکشن میں حصہ لے کر اپنے ایک من پسند حکومت بنانے کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ 2.5 سال میں صوبائی حکومتوں میں بھی بہت مسائل ہیں، اور جہاں پر سب سے بڑا یہ مسئلہ جو نظر آ رہا ہے کہ سندھ میں جہاں پر تمام بڑی پارٹیز ایک ہاؤس میں اکٹھی ہیں اور ادھر کوئی اپوزیشن جیسی کوئی نام کی چیز بھی نہیں ہے، اور سارا دن کراچی میں لگاتار لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک کولیشن گورنمنٹ کا ایک جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان ہاؤس چینج میں سارے کوئی مل کے کوئی ایسی حکومت بنا لیں گے، تو اس ایسی حکومت کا کیا فائدہ جو لوگوں کو نہ ریلیف دے سکے، نہ لوگوں کو کوئی اپنا کچھ چیز ان کی جان و مال کی کوئی حفاظت کر سکے۔ وہاں پر ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، ایک ایم کیو ایم، ایک اے این پی اور پیپلز پارٹی اور پیر صاحب پگاڑا، یہ 4 بندے وہاں پر اکٹھے ہیں، اس کے باوجود حل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وفاقی حکومت میں بھی اگر کوئی چیز نئی گروپ بنا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ڈیلیور کر سکے گا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا پروگرام ہے۔ لیڈرشپ کا فقدان ہے اصل میں، یہاں لوگوں کو 2-2 3-3 دفعہ حکومتیں مل چکی ہیں، لوگوں کی 28 سال 27 سال خاکوانی صاحب لیڈرشپ کا فقدان جو ہے وہ یہ تو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ کوئی میرے عزیز ہم وطنوں کر دے، نہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا، ان کے پاس بھی بہت کم ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اگر آپ کے مسائل حل کر سکیں۔ ملک میں اس وقت زبردست اکنامک کرائسس ہے اور میلٹ ڈاؤن ہے، آپ کی آمد اور اخراجات میں اتنا فرق ہے اور کہ کوئی اندازہ نہیں، اور مجال ہے جو یہاں پر حکومت کا کوئی آدمی اس چیز سے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی نے پچھلے 2.5 سال میں کوئی کوشش بھی کی۔ یہ اکنامک ایجنڈا حفیظ شیخ صاحب نے آتے ہی کہا اب وہ تردیدیں کر رہے ہیں، چونکہ آپ اکنامکس پہ بہت زیادہ توجہ رکھتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکنوکریٹس کی بات ہوگی وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ کم نومبر آئی ایم ایف نے آپ کو جھنڈی دکھا دینی ہے، وہ جی ایس ٹی لگائیں، یہ کریں وہ کریں، یو ول بی ان نو پوزیشن ٹو سسٹین، دیئر فور ورلڈ بینک آئی ایم ایف کہے گی حفیظ شیخ جیسا بندہ یا آپ کے دوست رہے ہیں ایک زمانے میں ایز بینکر ناٹ پولیٹیکل، شوکت ترین صاحب ایسے فیورٹ ہارس جا رہے ہیں، وہ آئیں اور اکانومی وغیرہ کر دیں۔ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس پھر چلا لیں گے صحیح طور پر؟ نہیں، ایک بات کی میں وضاحت کرتا ہوں، شوکت ترین جو ہے وہ ایز اے بینکر نہیں، اس سے پہلے وہ میرا ذاتی دوست ہے۔ اچھا، تو بینکر والی برادری جو ہے بعد میں آتی ہے، دوسری برادری پہلے آتی ہے۔ چلیں اور اچھی بات ہے۔ ایک اور بات میں اس آپ کی والی بات پہ آتا ہوں، لیکن 1-2 کمنٹ میں دوں گا کہ جمہوریت کا نصرت یہ فیلئر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری اگر اس کو دیکھا جائے کہ اس کے کیا انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں، تو جن انگریڈینٹس کا پچھلے 8-9 سال میں 2000 سے لے کے 2008 تک فقدان رہا، وہ انگریڈینٹس آپ کو اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ مثلاً آزاد عدلیہ آپ کو نظر آ رہی ہے، آزاد میڈیا نظر آ رہی ہے، اور ایک بڑی وائبرنٹ سول سوسائٹی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں آپ کو بالکل نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میرے بھائی خاکوانی صاحب نے کہا اور آپ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیلیوری جو ہے نا گورننس کی، اس کا فقدان ہے، وہ غیر موجود ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی فرسٹریشن جو ہے وہ اس حکومت کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت مس ڈائریکٹ ہو رہی ہے ٹورڈز ڈیموکریٹک۔ بالکل خواہ صاحب 1 منٹ رکیے گا، شیری رحمان وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں ٹیلی فون پہ، وہ کچھ وجوہات کی بنا پر سٹک تھی کہیں۔ بہت بہت شکریہ شیری آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ جی اچھا شیری، آج کل آپ ایک تھنک ٹینک بھی چلا رہی ہیں، کیا نام ہے؟ جنا فاؤنڈیشن یا جنا انسٹیٹیوٹ؟ ابھی شروعات کی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو ظاہر ہے آپ تو زیادہ تھنک ٹینکنگ کر رہی ہیں، سوچ وچار کر رہی ہیں۔ بس میرے خیال میں تھنکنگ کی زیادہ ضرورت ہے، ٹینک اس کا بنا لیتے ہیں آپ کہیں تو۔ نہیں، ٹینک آپ کو پنڈی سے مل جائے گا۔ وہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں ٹینک پنڈی سے مل جائے گا۔ اچھا عرض یہ ہے شیری کہ یہ جو ہے نا اپنا زاہد حسین وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تبدیلی کی باتیں
باتیں کر کے مین ایشو گورننس کے ایشو سے ہٹ رہے ہیں اور شیر آیا ہو رہا ہے. جی 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 خاکوانی صاحب اس بات سے میرے اور زاہد کا جو ہمارا فیلڈ سے گراؤنڈ ریالٹیز کا جو ہمارا فیڈ بیک ہے ایگری کر رہے ہیں کہ لوگ اب حکومت سے نہیں جمہوری نظام سے مایوس ہو رہے ہیں. اچھا اس سے اتفاق خواجہ صاحب بھی کسی حد تک کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ابھی بھی آزاد عدلیہ, آزاد پریس اور ایک وائبرنٹ سول سوسائٹی کی وجہ سے جمہوریت ابھی بھی ایک ریلیونٹ چیز ہے. آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ اور یہ سوال میں شیری رحمان دا پولیٹیشین سے نہیں کہہ رہا ہوں, اپنی پرانی دوست جرنلسٹ شیری سے کر رہا ہوں کہ آفٹر آل وہ جو کہتے ہیں دھواں اور وہ سموک اور وہ آگ والی بات کہیں نہ کہیں تو ہے نا تبدیلی کی بات. دیکھیے نصرت صاحب, آپ نے بڑا میں سمجھتی ہوں بنیادی اور سوال پوچھا ہے, اور کیونکہ میں اس کو بنیادی سوال سمجھتی ہوں اور سیاست تو چھوڑیے ایک نظریے کی بنیاد سمجھتی ہوں, وہ نظریہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بار بار اس پر سوال اٹھتا ہے, اور یہ افسوس کی بات ہے. دیکھیے آپ کسی بھی حکومت سے, آپ کسی بھی سیاسی تنظیم, کسی بھی کولیشن جو بھی سیٹ اپ ہو, یہ دنیا میں نظام ہے کہ آپ اس سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں, اور عوام میں ایک ولولہ اٹھتا ہے کہ بھئی ہمیں یہ ان چیزوں کا فقدان ہے, انفلیشن ہے, ان امپلائمنٹ ہے, بے روزگاری, جیسے امریکہ سے لے کے سب سے مطلب جو چھوٹی جمہوری کلچر ہوگا وہاں ہوتا ہے. لیکن یہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہم یہ فوراً سوال اٹھا لیتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اپنی حکومت سے پرابلم ہے, ہم ان سیاسی تنظیموں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, ان کا ایک حساب اور نظام اور سب کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں, ریفارم کلچر انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. یہ میڈیا, عدلیہ وغیرہ, یہ ساری سول سوسائٹی یہ تو ہیں اسٹرانگ, یہ تو ایک طرف, لیکن جمہوریت اسی طرح پنپتی ہے. اس پر آپ بار بار اس کو سوال نہیں اس طرح اٹھا سکتے, نظام پر سوال نہیں اٹھا سکتے. نہیں, نظام پہ اگر شہری نہیں اٹھا سکتے تو آخر نظام کی جو ڈیلیوری کرتی ہے وہ تو گورنمنٹ کرتی ہے. جب گورنمنٹ سے آپ کا اعتبار اٹھ جائے اور پھر لوگ گورنمنٹ کے جو مرکزی عہدیدار ہیں, جو کیبنٹ منسٹر ہیں, ان پہ الزامات لگانا شروع کر دیں, اور جن کی وجہ سے اب یہ ہے کہ سیکریٹریٹ میں تبدیلی کی اتنی آوازیں ہیں کہ سیکریٹریٹ جائیں کوئی بندہ آپ کو کام کرتا نظر نہیں آتا, جس کی وجہ سے ملک سفر کر رہا ہے, 2 کروڑ لوگ ہیں. تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں, اس سے میں یہ سیاسی آپ سے گفتگو تو میں جیت نہیں سکتی, لیکن بات میں نے آپ سے نہ جیتنے ہارنے کی بات, یہ آرگیومنٹ اور ہے, وہ یہ ہے بھیا کہ آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں, آپ اپنے ارد گرد خطے میں دیکھیں, دلی میں حال دیکھیں, وہاں نیکسلائٹس جو ہیں اپنے آپ کو ایکسکلوڈڈ سمجھتے ہیں, انسرجنسی, ایکسکلوژن, دالت, ایک ہنگامے وہاں ہوتے ہیں, ایلیٹ ایک طرف, غریب عوام ایک طرف, سوشل سروسز بالکل ردی ہوئی, ختم ہوئی ہوئی, ایک شائننگ انڈیا, وائننگ انڈیا کا ایک بالکل 2 پولز نظر آتے ہیں. تو ایسی بات جمہوری کلچر میں ہوتی ہے. اس کا یہ نہیں مطلب, دیکھیے آپ نے بہت پتہ کی بات کی, آپ نے کہا کہ لوگوں کو حکومتوں سے تکلیف ہوتی ہے, تو حکومت اور نظام میں فرق ہوتا ہے. جی آپ حکومتوں کو بے شک سوال کر سکتے ہیں, بلکہ جمہوری کلچر کا یہ ایک بہت کلیدی حصہ ہوتا ہے کہ آپ سوال جواب کریں, اور وہ آپ کا بنیادی حق ہوتا ہے, اور کسی کلچر میں وہ حق نہیں سمجھا جاتا. اگر آپ نان جمہوری کلچر میں یہ کہیں یا آمریت کے دور میں یہ بات کریں تو آپ کے تو ٹیلی ویژن کیمرہ چھین لیے جاتے ہیں آپ, تو وہ اس کلچر میں یہ اس چیز کی گنجائش بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ آمریت کا کلچر ہے. جمہوری کلچر میں اگر ایسا ہو تو اس میں گنجائش نہیں ہے. آپ فوری طور پر آپ کی ایک اخلاقی پوزیشن بھی بنتی ہے, اور یہ اخلاقی آئینی یہ پوزیشن, یہ باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں. اگر ہم نے کسی نظریے کے مطابق سر اٹھا کے دنیا میں چلنا ہے کہ ہم بھی ایک جمہوری ملک ہے, یہ نہیں کہ ہم ایک حکومت سے تنگ آ گئے یا 4 لوگوں سے تنگ آ گئے یا 50 منسٹرز کا ہمیں فوج بری لگی تو ہم نے کہا کہ جی پورا نظام پھر بدل دیں, کوئی آپ ایسے لوگ لے آئیں. اور یہ سب ایلیٹس کی باتیں ہوتی ہیں. جی ہمیں اپنے غریب عوام کے مسائل دیکھنے ہیں. کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آئی نو یو آر اسٹک ایٹ سم پلیس. زاہد, یہ جو ہماری دوست, ہماری کولیگ یہ کہہ رہی ہیں کہ جمہوریت, اور وہی بات جس کو ریفر خواجہ صاحب بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو میں اور آپ بیٹھ کے جو کچھ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے, بعض اوقات میں بھی
हम में से बहुत सारे इररेलेवेंट बात करते होंगे, सेंसेशनलाइज करते होंगे, लेकिन ये भी तो एक चेक है ना जाहिद। देखें नुसरत, वही बात आ गई, आप बहुत सारी बातें मफरूज़ों की बुनियाद पे होती है। जो आप ये बात कर रहे हैं, ये मुस्तकिल तौर पे बात हो रही है कि जी टेक्नोक्रेट्स आ जाएंगे, फलाना आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, मेरे ख्याल ये सारी मफरूज़ों की बुनियाद। जाहिद, दो बंदे मेरी मौजूदगी में इंटरव्यू देकर आए हैं, मैं अगर तुम मुझे एज नहीं तो लेकिन ये कौन है? मैं आता हूं, मैं उस पर आता हूं। देखिए अच्छा जाहिद, अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो एज अ रिपोर्टर मेरे भाई, दो बंदे कम अज कम। इस वक्त मुझ पे ट्रस्ट करें, मैं बड़ा मजबूर हूँ। शुरू करेंगे, ठीक है जाहिद, आके वापस तुमसे करें। चले, वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।